بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹ. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ مسلم پیریڈ میں کچھ ایسے سائنٹسٹ آئے تھے جنہوں نے کیمسٹری کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا تھا. تو ان میں سب سے پہلے ہیں جابر ابن حیان. جابر ابن حیان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 721 AD اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 803 AD. جابر ابن حیان کو جنرلی فادر آف کیمسٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس کیمیا کا جو علم تھا وہ سب سے زیادہ تھا. جابر ابن حیان کو اپنے وقت میں ان کے پاس سب سے بہترین لیبارٹری تھی. ان میں ان کے اس وقت کے لحاظ سے ہر ایک ایکوپمنٹ ان کی لیبارٹری میں موجود تھا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس قدیم دور کی سب سے ویل اسٹیبلش لیبارٹری ان کے پاس تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ان کے پاس لیبارٹری ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسے میتھڈز انوینٹ کیے جس میں آتا ہے فلٹریشن، آتا ہے ڈسٹیلیشن، آتا ہے سبلیمیشن، آتا ہے اور کچھ میٹلز کو ایکسٹریکٹ کرنے کے طریقے بھی انہوں نے ایجاد کیے اپنے وقت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جابر ابن حیان نے کچھ کیمیکلز بھی، کچھ کمپاؤنڈز بھی دریافت کیے جن میں آتے ہیں ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور وائٹ لینن میں آتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے سائنسدان کی طرف جن کا نام تھا الرازی. الرازی کی تاریخ پیدائش تھی 864 AD اور ان کی تاریخ وفات تھی 930 AD. الرازی جو ہے وہ ایکسپرٹ تھے فزکس میں، کیمسٹری میں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک فلاسفر بھی تھے. الرازی نے اپنی زندگی میں کل 26 کتابیں لکھی ہیں اور ان 26 کتابوں میں سب سے مشہور جو ان کی کتاب تھی وہ تھی الاسرار. اس الاسرار کتاب میں اس نے ڈفرینٹ کیمیکل پروسیسز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الرازی نے کمپاؤنڈز کو 4 بیسک کلاسز میں تقسیم بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ الرازی نے ڈفرینٹ سبسٹانس کو ان کی اوریجن کی بیسس پہ بھی تقسیم کیا ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک سبسٹانس ہے وہ لیونگ اوریجن سے آ رہی ہے، دوسری سبسٹانس ہے وہ نان لیونگ اوریجن سے آ رہی ہے، تو الرازی نے ان دونوں کو 2 کلاسز میں 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے. جن میں اگر ایک سبسٹانس آ رہی ہے لیونگ سے تو ان کو لیونگ اوریجن میں رکھا ہے، اور جن ایک سبسٹانس آ رہی ہے نان لیونگ اوریجن سے تو ان کو نان لیونگ اوریجن کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اس کے علاوہ الرازی نے الکوہل تیار کی ہے. فرسٹ ٹائم الکوہل انہوں نے تیار کی تھی بائی دا پروسیس آف فرمنٹیشن. تو یہ تھی الرازی کی کچھ کنٹریبیوشن کیمسٹری میں. اب آتے ہیں البیرونی کی طرف. البیرونی کی ڈیٹ آف برتھ تھی 973 AD اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ تھی 1048. البیرونی نے کیمسٹری میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. کیمسٹری کے علاوہ وہ میتھس میں، حساب کتاب میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے، فزکس اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری، تاریخ میں اور جیوگرافی میں بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. الرازی نے ڈفرینٹ کیمیکل پروسیجر اور ڈفرینٹ کیمیکل ریئیکشن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جب ڈفرینٹ کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، جب ایک کیمیکل دوسرے کیمیکل کے ساتھ ملا دیتے ہوئے تو انہوں نے مختلف کیمیکل جو پروسیجر تھے جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیسے ہوتا ہے، کتنے ان میں سٹیپس ہوتے ہیں، کون سے اسٹیپ سے وہ کیمیکل گزرتا ہے. تو انہوں نے یہ سب ایکسپلین کیا اور ان سب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. الرازی نے ان کا سب سے بڑا جو کام تھا کیمسٹری کی فیلڈ میں، تو انہوں نے ڈفرینٹ جو کمپاؤنڈز سے ڈفرینٹ سبسٹانسز کی ڈینسٹی معلوم کی ہے. یہ ان کا سب سے اہم کام تھا کیمسٹری میں. اب آتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ابن سینا کی طرف. تو ابن سینا کو جنرلی ایرسٹوٹل آف دی مسلم سائنٹسٹ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ایرسٹوٹل سقراط کو کہتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ نالج تھا. تو جابر ابن حیان کے بعد ابن سینا کو ان کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے اور ابن سینا کو ایرسٹوٹل آف دی مسلم ورلڈ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا. ابن سینا جو ہے وہ کیمسٹری، میڈیسنل کیمسٹری اور ایسٹرانومی میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. کیمسٹری میں ان کا جو مین کام تھا، انہوں نے 2 باتیں کی تھی. ایک یہ کہ انہوں نے ایک ریجیکٹ کیا تھا یہ آئیڈیا کہ بیس میٹل گولڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلم پیریڈ میں بہت زیادہ سائنٹسٹ اس بات پہ کام کر رہے تھے، اس آئیڈیا پہ کام کر رہے تھے
کہ بیس میٹل جو عام میٹل ہے جس طرح لوہا ہو گیا، کاپر ہو گیا، باقی جتنے بھی عام میٹل ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے گولڈ میں. لیکن ابن سینا نے یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، بیس میٹل کو ہم گولڈ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ابن سینا کی وہ یہ تھی کہ کیمسٹری کی فیلڈ میں انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو آج کل یورپین کنٹریز اور یورپین یونیورسٹی میں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر. انشاءاللہ مزید لیکچرز کے لیے اسٹے ٹیون ود فضل اللہ داؤزئی چینل.